وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد عبده ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد اللہ بڑے ہیں، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ زمین، چاند، سورج، ستارے، زمین کے اندر کے خزانے، آسمانوں کا نظام، موسم کے بدلنے کا نظام، ہواؤں کے چلنے کا نظام، آسمانوں سے بارش کے قطروں کو برسانے کا نظام، زمین کو سینے کو چیر کر پودوں کی شکل میں تناور درختوں کے بنانے کا نظام، انسان، حیوان، چرند پرند، خشکی کی مخلوق، تری کی مخلوق، تنہا تنہا اللہ رب العزت کے قبضے قدرت میں ہے۔ اللہ بڑی قدرت والے، بڑی طاقت والے، بڑے خزانے والے، بڑے علم والے، ہم سب کے مالک ہے، خالق ہے، پروردگار ہے۔ دنیا میں جو چیز نظر آ رہی ہے، جتنی وجود میں ہے، وہ ساری اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ جو ہونے والا ہے وہ بھی اللہ ہی کرنے والا ہے۔ دنیا کا وجود اللہ نے بخشا ہے اور دنیا کا خاتمہ بھی اللہ ہی کرے گا۔ ہم سب کو امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور اس امتحان کے اندر جو کامیاب ہو گیا، اللہ اس کو آخرت کے اندر جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا اور بڑی بڑی نعمت عطا فرمائے گا، راحت، چین، سکون، کبھی پریشانی نہیں آئے گی، کیونکہ وہاں پریشانی کا کوئی نام ہی نہیں ہے۔ پریشانی یہاں ہے، وہاں پریشانی نہیں ہے، باقی وہاں ہے، فانی یہاں ہے۔ درخت پر پھل ہے اور دل میں خیال آیا کہ یہ پھل کھاؤ، تو درخت کی ٹہنی نیچے آئے گی اور اٹھنا بھی نہیں پڑے گا، درخت کی ٹہنی خود آئے گی۔ پھل کھا لیا، جیسے ہی وہ پھل وہاں سے توڑو گے دوسرا پھل لگ جائے گا۔ کیوں؟ کہ وہ فانی نہیں ہے، باقی ہے۔ وہ جو ہے فانی نہیں ہے، باقی ہے، اس لیے ختم ہونے کا سوال ہی نہیں ہے۔ ایک پھل ٹوٹا، دوسرا پھل لگ جائے گا۔ اگر پرندے کا ارادہ ہوا کہ یہ پرندے کا گوشت مجھے کھانا ہے، تو وہ پرندہ جو ہے بھون کر تیار ہو کر جس انداز میں کھانا ہے، جس سوس لگا کر کھانا ہے، چلی بنا کر کھانا ہے، فرائی بنا کر کھانا ہے، سیک کر کھانا ہے، جیسا کھانا ہے، جیسا خیال کرو گے ویسا بن کر تمہارے منہ کے پاس آ کے کھڑا ہو جائے گا۔ اس کو کھایا اور اس کی ہڈی تم نے یہ پھینکی نہیں کہ فر سے چڑیا بن جائے گی۔ پھر واپس آئے گا اور پوچھے گا کہ میرا گوشت کیسا لگا، میرا گوشت میں لذت آئی کہ نہیں آئی۔ اب ایک پرندے کے گوشت کے اندر کم سے کم 70 لذتیں ہوگی، 70 قسم کی لذتیں ایک پرندے کے گوشت کے اندر ہوگی۔ اچھا یہاں پر کھایا تو یہاں پر کیسا ہے کہ آدمی کو اچھا لگا تو 1 کھایا، 2 کھایا، 3 کھایا، 4 کھایا، 5 کھایا، پیٹ بھر گیا۔ اس سے آگے کھایا تو کیا ہوا؟ یا تو گیس ہوگا یا تو پیچھے کا راستہ کھلے گا، کوئی نہ کوئی تو ہوگا۔ وہاں جتنا کھانا ہے، جتنا دل چاہے، ڈکار آئے گی، خوشبو آئے گی، پھر جیسا کھانا ہے ایسا کھاؤ، بھوک نہیں لگے گی۔ دل میں خیال کیا کھانا ہے تو کھاتے جاؤ، اور جتنا کھانا ہے اتنا کھاتے جاؤ، اور اس کی کوئی انتہا نہیں۔ کم ہونے کا تو سوال نہیں ہے، نہ تو جو ہے کم ہوگا، نہ پیٹ خراب ہوگا، نہ بیمار ہوگا، کچھ ہوگا ہی نہیں۔ شہد کی ندیاں اور دودھ کی ندیاں اور پاکیزہ شراب کی ندیاں وہ تو جاری ہوگی، اور اس کے پاس ایک ایسا ہوگا جیسے اشارہ کرے گا وہ آ جائے گی، جو چاہیے وہ لے لو۔ شہد چاہیے شہد پی لو، دودھ چاہیے دودھ پی لو، جس وقت جیسا، یعنی کوئی خیال، بس صرف خیال کرنا ہے۔ یہاں پر جیسی محنت کرنی ہے ایسی محنت کرنے کا وہاں سوال ہی نہیں ہے۔ اچھا ایسا بھی نہیں ہے یہاں تو گھر پہ پڑا رہے گا تو ڈپریشن میں آ جائے گا، فرسٹ ایڈ میں آ جائے گا اور بدن بڑھ جائے گا، ایسا یا تو جھک جائے گا، یا تو پلٹی نہیں ہو سکے گا، یا تو کھڑا نہیں ہو سکے گا، یا تو کچھ نہ کچھ۔ وہاں تو ایسا ہے ہی نہیں، جیسا دل چاہے گا 32 سال کا جوان کی طرح ہوگا، 33 سال کی جوان کی طرح، لیکن دل میں چاہے گا کہ اللہ مجھے 18 کا جوان بنا دے، 18 کا ہو جائے گا۔
اور اس میں کوئی کمزوری نہیں، کوئی درد نہیں، کوئی کچھ نہیں، نہ سر درد ہوگا، نہ بدن درد ہوگا، نہ ناخن میں درد ہوگا، نہ دانتوں میں درد ہوگا، نہ کان میں درد ہوگا. یہاں تو ٹیں ٹوں کہیں نہ کہیں چالو ہی رہتا ہے. آج صبح سے دیکھا نا، دو تو آ گئے تھے پیٹ والے. ہاں تو ہوتا ہی رہتا ہے. لیکن وہاں کچھ ہوگا ہی نہیں، کوئی ضرورت پڑے گی نہیں. وہاں آ کے شیخ صاحب ذرا اتنا دیکھو نا، پیٹ میں درد کرتا ہے، پھر ذرا چیک کرو نا کیا ہے. وہاں چیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہاں ڈاکٹر بھی جو ہے اپنے جیسا ہو گیا، ہم بھی ڈاکٹر جیسے ہو جائیں گے. وہاں ڈاکٹر کا کوئی وجود نہیں، ڈاکٹر کا کوئی ویلیو نہیں وہاں. تو جو ہے اور خدمت کے لیے اللہ کی طرف سے ایسا نظام ہوگا خدمت کا کہ ہمارے خدمت والے تو تھک جاتے ہیں، وہ تو کوئی تھکے گا ہی نہیں. وہ خدمت والے کون ہوں گے؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے. اور کیا ہوگا؟ کیا چاہتے ہو؟ ہاں کیا چاہتے ہو بولو. دیکھو اس کو حور چاہیے، خدمت کے لیے حوری ہوگی، اور اتنی خوبصورت ہوگی کہ انسان پہلی مرتبہ جب دیکھے گا تو بے ہوش ہو جائے گا ان کی خوبصورتی کی وجہ سے. اتنی خوبصورت ہوگی. اچھا جیسا دل چاہے گا کہ بھائی مجھے جو ہے ایسی شکل والی چاہیے، تو اللہ ایسی شکل بنا دے گا. وہاں تو بازار لگے گا شکلوں کا، وہاں بازار لگے گا شکلوں کا، بیوٹی کا بازار لگے گا، چہرے کا، بالوں کا، یہ سب بازار لگے گا. جس کو جیسا چاہیے وہ دیکھا، تمہیں ایسا چاہیے، چہرہ اس کا ایسا بن گیا. تو یہ سب چیزیں ملے گی کب؟ لینے میں تو سب خوش ہو گئے، لیکن اس کے لیے دنیا کے اندر مشقت اور مجاہدہ کرنا ہوگا. جیسے میں نے یہ ہمارا جو بھی الحمدللہ ایک مضمون چلا جا رہا ہے تصوف سلوک کا، دلوں کی اصلاح اور دلوں پر محنت. تو یہ دلوں کی اصلاح جو ہے وہ اس لیے ہے کہ یہ ساری چیزیں یہاں کرنے کے بعد، یہاں مشقتیں اٹھانے کے بعد، جگر کا خون کرنے کے بعد، دل پر بوجھ لانے کے بعد، اور جب وہ کامیاب ہو گیا تو مرنے کے بعد پھر ایسی چیزیں ملے گی کہ انشاءاللہ آدمی. اور اچھا وقت کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے، وقت کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے. یہاں تو کچھ سالوں رہے تو مکان بھی دوسرا بنانا پڑے گا. عبدالکریم بھائی کو بلاؤ، بھائی کوٹیشن نکالو، کتنا خرچہ لگے گا. وہاں تو کسی کو بلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ نے جو بنا کے دیا اس میں جیسی تدبیری چاہو گے خود بخود ہوگی. ایک جنت اتنی بڑی ہوگی کہ ایک گھوڑے سوار اس پر چلتا رہے دوڑتا رہے سالوں تک، 100 سال تک دوڑتا رہے، لیکن وہ جنت ختم نہیں ہوگی. ایسی ادنا جنتی کو اللہ دنیا سے 70 گنا جنت عطا فرمائے. ادنا سے ادنا، جو ایک دم لو کوالٹی کا جس کو کہیں گے، لیکن کوئی اپنے کو لو سمجھے گا ہی نہیں. ایسی نعمتیں ہوں گی کہ لو سمجھے گا ہی نہیں. جیسے میں نے اس دن کہا تھا کہ مانگتے 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 تھک جائے گا. اللہ تعالیٰ بس اللہ کا ایک ہی سوال رہے گا، اللہ رب العزت کا، مانگ اور مانگ اور مانگ اور مانگ اور مانگ اور مانگ. مشورہ کرنے جائے گا وہاں بھی علماء کو تلاش کرے گا، مشورہ کرنے جائے گا کیا مانگو. اب تو ختم ہو گیا، جو یہ تو سب دے دیا اللہ نے، سب کچھ دے دیا، اب کیا مانگو. تو یہ مانگ وہ مانگ وہ مانگ کرتے کرتے پھر آخر اللہ کی رضا پہ آ کر معاملہ رکھے گا. پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنا دیدار کرائیں گے. اور کوئی معمولی بات ہوگی، اللہ زیارت کرائے گا، اللہ اپنا دیدار کرائے گا. ہاں اس سے بڑی کیا بات ہوگی. اچھا یہاں اللہ رب العزت نے ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں میوزک سے منع کر دیا، میوزک مت سنو. وہاں وہ جو درخت ہوگے جنت کے، اور اس کے اوپر ہوا چلے گی، ایسی پیاری میوزک بجے گی کہ آدمی کے دل مدہوش ہو جائے گا. ایسی پیاری میوزک نکلے گی. شراب سے منع کیا، وہاں پر پاک شراب ہوگی جس سے نشہ نہیں ہوگا. یعنی جو چیزوں کو یہاں منع کیا گیا وہاں اس کی فراوانی ہوگی. لیکن یہ کیا ہے، جب تک دل پر محنت نہ کر لے اور ایسا دل نہ بنا لے. جیسے اپنا مضمون چل رہا تھا، بہت سارے مضمون ساتھ میں چل رہے ہیں انشاءاللہ اس پر. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ ساری چیزیں ایک فطرت میں ہے، جیسا غصہ فطرت میں ہے. کل غصے کی بات چل رہی تھی نا. یہ غصہ اور غیرت اس لیے پیدا کی، اگر دوسرا شخص تمہارے مال اور تمہاری جان پر، تمہاری بیوی بچوں پر حملہ کرے اور تمہارے اعضاء اور اقربا پر زیادتی کرے، تو آدمی اس غیرت اور غصے کو کام میں لا کر اس کا دفاع کرے گا، کھڑا ہو جائے گا سامنے. اگر غصہ ہی نہیں ہوگا تو کیا دفاع کرے گا وہ.
اس لیے محنت تو غصے بھی کریں گے لیکن قابو پانے کی محنت کریں گے، غصہ ختم کرنے کی محنت، غصہ ختم تو ہوگا ہی نہیں، مگر اس غصے کا حد سے زیادہ ہو جانا وہ غصے کا محل نہیں ہے، جہاں حد سے زیادہ ہو جائے، غصہ حد سے زیادہ ہو جائے۔ ایک جو ہے ایک آدمی نے، کام کرنے والے نے، ہاتھ کے نیچے والے نے یا بیوی نے ایسی کوئی غلطی کر لی تو اس کی حد تک غصہ کرنا ہے۔ کبھی تنبیہ بھی ہے، تنبیہ ایسا نہیں ہے، کل کہا تھا تو جو آپ کی طرح اور بھی لوگوں کو واٹس ایپ آئے کہ جو ہے ماشاءاللہ عورتیں تو خوش ہو گئی کہ آپ نے تو بہت فیور کر لی عورتوں کی، تو جو باہر سنتے ہیں نا یہ بیان، تو عورتیں بہت خوش ہو گئی کہ بہت فیور کر دیا آپ نے، بہت اچھا کام کیا دیکھو۔ تو ایسا بھی نہیں ہے، اگر عورت جو ہے اپنے حد سے باہر نکلتی ہے تو اس پر تنبیہ کرنا یہ بھی مرد کا فرض ہے، اسے حاکم بنایا ہے، قوامین بنایا ہے، لیکن ایسا مالک نہیں بنایا ہے، ہاں حاکم بنایا ہے، قوامین بنایا ہے اس کو، اللہ نے جو ہے اس پر غصہ کرنا ہے لیکن اتنا نہیں، اس کی اصلاح کے لیے کرنا ہے، تاکہ اللہ رب العزت نے عورت کو ٹیڑھی فصلے سے بنایا ہے۔ تو عورت کیا ہے کہ عورت کا سوچنا ہی الگ ہوتا ہے، تو آدمی جو ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بات مانتی نہیں ہے اور وہ بات جو گھر کے لیے، اس کے لیے، بچوں کے لیے نقصان والی ہوتی ہے، لیکن یہ ضد کر کے بیٹھ جاتی ہے، تو اس وقت کیا ہونا ہے، اس وقت جو ہے اپنی مرضی سے کام کر دینا ہے، سمجھ گئے، اپنی مرضی سے کام کر دینا ہے، پھر خود بخود آ جائے گی۔ تو اس لیے کچھ سختی بھی کرنی ہے لیکن ایسی نہیں کہ ایسا آفس سے باہر ہو گئے اور مار پیٹ کر لی۔ عورت کے چہرے پہ تھپڑ مارنا شرعاً جائز ہے ہی نہیں، تم کو کوئی حق نہیں ہے تم اس کے چہرے پہ تھپڑ مارو، اس کے چہرے پہ تھپڑ مارو، ایسا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ سختی ہے کچھ زیادہ نہیں ہے، بستر الگ کر دو، بولنا بند کر دو، تو خود بخود جو ہے سارا معاملہ صحیح ہو جائے گا، کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر وہاں آدمی غصہ کرے جہاں ضرورت ہے اور ڈانٹ ڈپٹ کرے، مار پیٹ کرے جو ضرورت کی ہے، یہ اس کا غلط استعمال نہیں ہے۔ ہاں اگر ضرورت کے خلاف کرے اور غصے میں آ جائے، گالی دے اور مارے، اور تو یہ بالکل غلط ہے، اس کا محل بھی نہیں ہے، اور یہ جو اس کی بیماری ہے اس کو ضرور اس کا اپنا علاج کرانا ہے۔ بہرحال غصے کے کچھ جائز محل ہے، جیسے میں نے کل پیش کیے تھے نا آپ کے سامنے، اور کچھ ناجائز محل ہے۔ جائز محل میں غصہ کا استعمال کوئی بری بات نہیں، جیسے وہ عین مطلوب ہے، کرنا بھی ضروری ہے۔ مثلا کوئی باپ اپنے بیٹے کو اس کی غلطی پر ڈانٹے، کبھی کبھی ضرورت پر تنبیہ کرے، کبھی کبھی ضرورت پر لکڑی لینی ہے، کچھ ہے نا، بچوں کی کچھ عمر ہو جائے تو اس کے بعد گھر کے اندر لکڑی لاؤ، مارنے کے لیے نہیں، ڈرانے کے لیے، مارنے کے لیے نہیں، ڈرانے کے لیے لکڑی لاؤ، لکڑی رکھو گھر میں، تاکہ بچے کو ایسا لگے کہ ہمارے ابا لکڑی لائے ہیں، ابھی اگر کچھ کرو گے تو پڑنے والی ہے۔ تو یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے، یہ کرنا بھی ہے۔ اگر ابھی آئے کبھی شیخ صاحب کے پاس گئے، ہمارے پیر صاحب تھے، ہمارے شیخ تھے، ان کے پاس بہت اصلاح کرا کے آیا، ذرا بھی غصہ نہیں کروں گا، غصہ آتا ہی نہیں مجھے۔ تو وہ جیسے بزرگ جا رہے تھے اور وہ صاحب تھا تو لوگ ڈر رہے تھے ان سے، اور شکایت کی کہ حضرت وہ صاحب اس کو ذرا، تو حضرت نے چلتے ہوئے کہا بھائی کیوں ڈراتے ہو لوگوں کو، ڈراؤ مت، اچھا نہیں ہے۔ بیچارے چلے گئے۔ جب حضرت کچھ عرصے کے بعد واپس آئے تو دیکھا کہ جو ہے وہ بچے لوگ اس کو پتھر مار رہے ہیں صاحب کو، وہ غریب مار کھا کھا کر اندر گھس جا رہا ہے۔ پھر حضرت کو دیکھا تو باہر نکلا کہ حضرت آپ کی بات پر عمل کر کے یہ حالت ہے میری۔ حضرت نے کہا میں نے تجھے ڈسنے کو منع کیا تھا، پھوپھاڑنے کو تھوڑی منع کیا تھا، سمجھ گئے؟ یہ ایک بند میں سمجھایا میں نے آپ کو مثال دے کر، میں نے تجھے ڈسنے کو منع کیا تھا، پھوپھاڑنے کا منع نہیں کیا تھا۔ پیچھے دوڑتا پھوپھاڑتا بھلے ڈستا نہیں، تو آدمی ڈرتا، کوئی ہاتھ لگایا کسی کو مزہ لگے ہاتھ لگائے۔ تو اسی طرح جو ہے بچوں کی تربیت کا بھی یہی انداز ہے، اسی طرح جو ہے ڈرانا، آنکھ سے ڈراؤ، خوب ڈرانا ہے، لیکن ایسا نہیں مارنا ہے۔ جیسے کبھی کبھی بہت سارے لوگ بچوں کو ایسا مار دیتے ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ ظلم ہے، کل قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا۔ ابھی استاد ہے، ابھی تو معاملہ ہی الگ ہے، یہ تو اس زمانے کی بات ہے کہ استاد کو جب دیتے تھے تو ایسا بولتے تھے کہ ہڈی ہماری، چمڑی گوشت تمہارا،
یہ معاملہ تو اب ہے نہیں، اب تو جا کے شکایت ہوتی ہے کہ بچے کو ہاتھ نہیں لگانا، خبردار ہاتھ لگایا تو، اب تو ایسا ہو گیا۔ لیکن استاد مار سکتا ہے، استاد مار سکتا ہے۔ ہمارے مولوی راج محمد کو پوچھو مولانا قاری کفایت اللہ صاحب نے کتنا مارا ہے، میں نے بول کے رکھا تھا بہت جتنا مارنا مارو لیکن پکا کر کے دو۔ تو وہ خود بولتے ہیں کہ تمہاری مار ابھی کوئی دوسرا نہیں برداشت کر سکتا جیسے تم لوگوں نے کیا۔ تو وہ کوئی دشمن تھوڑی ہے، وہ ماری تو آج ان کے لیے کام آ گئی، ان کی قرآن مضبوط ہو گئی، آج ان کی قرآن مضبوط ہو گئی وہ مار کھا کے۔ تو استاد جو ہے شاگرد کو مارتا ہے وہ ضرورت پر مارتا ہے، لیکن ایسا بھی ہو کہ کبھی کبھی کچھ استاد ایسے بھی ہو جاتے ہیں کہ گھر پہ جو ہے کوئی جھگڑا ہوا اور آ کر بچے کی پٹائی کر ڈالے، تو یہ بھی غلط ہے، یہ محل نہیں ہے اس کا، اس وقت قابو کرنا چاہیے۔ اگر ایسا ہے قابو نہیں ہوتا تو اس دن چھٹی کر دینی چاہیے، لیکن بچے کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس پر جو ہے، جیسے شیخ ہے، کبھی کوئی شیخ کی ڈانٹ بھی بہت کام کی ہے، لیکن آج تو ہمارے حضرت کہتے ہیں اگر ڈانٹو تو گھر چلا جائے۔ ڈانٹ تو پہلے کے زمانے میں ہوتی تھی، ایسی ڈانٹ ہوتی تھی۔ حضرت شاہ وسیلہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک مولانا حبیب الرحمن اعظمی ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارے سامنے کا واقعہ ہے کہ ایک عالم صاحب حضرت کے پاس تھے اپنی اصلاح کے لیے، انہوں نے کوئی غلطی کر دی تو حضرت تھوڑا غصہ کیا، چھوڑ دیا، اصلاح تنبیہ کر کے چھوڑ دیا۔ دوسری غلطی کی تو حضرت نے اسی وقت سامان اٹھایا، چلو سامان اٹھاؤ، تمہاری پیٹی لو، سامان پیک کرو اور نکلو یہاں سے۔ تو بولے وہ زمانے میں گاڑیاں سواریاں بہت کم تھی، اب نکلو یہ کہاں، جاؤ یہاں سے۔ تو ابھی خانقاہ کے باہر یہاں تو دوسری جگہ تو رہ نہیں سکو، اور پھر بولا یہاں یہ شہر میں رہنا ہی نہیں، اس کو چھوڑ دو، اطراف کے گاؤں بھی چھوڑ دو، اپنے یہاں جاؤ۔ حضرت نے کئی بات تو ماننی پڑے گی، تو بیچارے وہ کہہ رہے کہ وہ بیچارے چلے پڑوس کے گاؤں میں، حضرت قاصد بھی کا خبر دی تھی کہ ایک آ رہا ہے، اس کو کوئی گاؤں والے رکھے نہیں، اور بولے رمضان کا مہینہ، تو میرے کو افطار تو کرایا، سحری بھی کرائی، لیکن روکا کسی نے نہیں، جاؤ، حضرت نے منع کیا ہے۔ ارے گھر گیا تو باپ نے پیٹا، کیوں آ گیا بغیر اصلاح کیے، تجھے تو اصلاح کے لیے بھیجا تھا، آ کیوں گیا؟ کہ حضرت نے بھگا دیا، حضرت نے بھگا دیا۔ تو انہوں نے حضرت کو خط لکھا کہ حضرت تو لوگ کیا اصلاح کرو؟ حضرت نے چھپے سے لکھا کہ 2 سال تک رکھو، تم بھی کرتے رہو، 2 سال بعد بھیج دو۔ اور اس کے بعد آئے تو ایسی اصلاح اور تربیت ہوئی ہے ان کی کہ پوری خانقاہ دیکھ رہی تھی کہ آدمی اتنے کم وقت میں کہاں سے کہاں ترقی کر گیا۔ تو وہ ضرورت تھی، استاد تھے، وہ شیخ تھے، وہ جانتے تھے کہ اس کی تو ایسی سخت ابھی تو ہوں گی نا۔ ہمارے حضرت نے بیان کیا تھا کہ اگر جی ابھی ایسے تنہائی میں بیٹھتے ہم لوگ اگر بات کرتے ہو، حضرت نے بتایا کہ ابھی اگر اس سے اصلاح کرو تو بھاگ جائے گا، کسی کو ڈانٹ دو، کسی کے سامنے ڈانٹ جاتا تو بھی بھاگ جائے گا۔ بولے اصلاح تو یہی ہے، خانقاہی اصلاح تو یہی ہوتی ہے کہ سب کے سامنے ڈانٹا جاتا ہے۔ حضرت فرماتے وہ حضرت شاہ وسیلہ صاحب کے داماد تھے، بچپن میں 18 سال کی عمر تھی، مدرسہ پڑھتے تھے اور حضرت کے پاس ہی پڑھتے تھے۔ ان کے ابا بھی حضرت شاہ وسیلہ صاحب کے مرید تھے۔ تو ان کے ابا آئے، حضرت نے کہا شاہ وسیلہ صاحب نے کہ سلطان احمد خان، میں چاہتا ہوں قمر الزما کا میری فلاں لڑکی 3 نمبر کی لڑکی کے ساتھ نکاح کرا دے۔ کہ حضرت میں تو آپ کو کیسے انکار کر سکتا ہوں، آپ قمر الزما سے بات کر لے، کیونکہ میں سبق لینے گیا تھا اور مجھے کہا کہ میری لڑکی 3 نمبر کی، اس کا نام ہے، اس کے ساتھ نکاح کرے گا۔ اب ڈائریکٹ حضرت نے ایسا پوچھا، اور وہ تو رعب تھا، شاہ وسیلہ صاحب کا تو رعب تھا ایک، تو میں کیا جواب دوں؟ حضرت جیسا آپ مناسب سمجھو، ایسا نہیں سوچ کر بتاؤ، میرے ڈر سے نہیں بتاؤ، یعنی حضرت جیسا آپ کو ویسا۔ تو مدرسہ پڑھتا تھا اور حضرت نے نکاح کرا دیا۔ اب پڑھنے کے زمانے میں ہی پہلے لڑکے مولانا مقبول صاحب انتقال ہو گیا، حضرت کے بڑے پیارے تھے وہ، آپ تو جانتے ہیں مولانا مقبول صاحب کو انشاءاللہ۔ بولے یہ آستین ہے نا، اس کے اندر بٹن لگنے کا نیا رواج آیا تھا اس زمانے میں، تو ایسے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ہوا تو سب لوگ جمع ہی رہتے تھے ایسے۔ حضرت اٹھا کر آئے ان کے لڑکے کو، شاہجس کے نواسے کو اپنے حضرت اٹھا کر آئے، اور انہوں نے دیکھا کہ کفنی لگی ہوئی ہے، ادھر بٹن لگا ہوا ہے۔ حضرت نے کہا کہ سارے مجمع کے سامنے مجھے ڈانٹا ہے، ایسا ڈانٹا ہے کہ ہماری کھاتے ہو اور اپنی چلاتے ہو، یہ کیا لگایا تم نے؟ کہ میں نے تو کیا نہیں، ان کی لڑکی نے ہی کیا تھا۔ خاموش سنتے رہے چپ چاپ، جب جا کر آج یہ اتنی اصلاح ہوئی ہے، جب جا کر تو آج دنیا دوڑتی ہے پیچھے، ایسے تھوڑی دوڑتی ہے، تو یہ اصلاح ہوئی ہے۔ تو یہ اصلاح، حضرت بولے آج کون اور سسر کی ڈانٹ اور پورے مجمع کے سامنے، اور پھر میرا کھاتے ہو اور اپنی چلاتے ہو، یعنی یہ تو اصلاح تھی۔
ان کو معلوم ہوگا کہ اس نے تو بنایا نہیں ہوگا، لیکن وہ اصلاح تھی، تربیت تھی، وہ دیکھنا تھا کتنا بنا ہے کتنا نہیں بنا، نہیں بنا تو بھاگ جائے گا، گیا پھر۔ تو پھر بھی حضرت کہتے ہیں اس کے بعد بھی، ان کے انتقال کے بعد میں نے حضرت شاہ محمد احمد مولانا پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے اپنی خدمت میں چلا گیا 23 سال تک۔ تو یہ اسی طرح یہ اصلاح ہوگی اور یہ تربیت ہوگی۔ تو غصے کا محل کی بات چل رہی تھی کہ اگر شیخ مرید کو ڈانٹتا ہے تو وہ بھی کبھی کوئی ایسا ہے تو وہ اس کا محل ہوتا ہے، وہ اس لیے ڈانٹتا ہے، اس کے بغیر جو اس کی اصلاح نہیں ہوتی تو ڈانٹتا ہے، اور یہ عین مطلوب ہے۔ بلکہ ایسے محل پر غصہ نہ کرنا مرض اور بیماری ہے، ایسے وقت میں غصہ نہ کرنا وہ بھی مرض اور بیماری ہے۔ لیکن اگر وہ غصہ اپنی حد سے متجاوز ہو جائے، مثلا ایک آدمی آپ سے ملنے کے لیے آیا، بہت سے مرتبہ ہوتا ہے بیچارہ کوئی آیا ملنے کے لیے، کوئی بات کرنے کوئی خبر دینے، اور آنے کے ساتھ آنن فانن شروع ہو گیا یہ، اور سنانا ایسی صلواتیں سنائی کہ وہ بیچارہ غریب تمہارے ہی کچھ کام سے تم کو کچھ بولنے کے لیے آیا تھا، تم نے اس کو سنا دیا، یہ تو محل تھا ہی نہیں، اب وہ چلا گیا۔ پھر تم نے کسی کو فون کیا کہ بھائی میرا یہ کام تھا، تم نے کیا نہیں، کہ میں نے تو بھیجا تھا آدمی، تم نے اتنی صلواتیں سنائی کہ وہ تو چلا آیا۔ تو یہ بے محل غصہ ہے، یہ بے محل غصہ تھا۔ ایسا نہیں اگر وہ مہمان بن کر آیا، گھر پہ کوئی آیا مہمان آیا، چاہے کیسا بھی آدمی آیا ہو، اگر تم سے کبھی کوئی دشمنی بھی ہوئی ہو اور وہ آ جائے، کیونکہ دشمنی 3 دن سے زیادہ نہیں ہے، قطع تعلق 3 دن سے زیادہ نہیں ہے، وہ آ جائے کوئی بھی آ جائے، اس کو تم تمہارے گھر پہ بلاؤ بٹھاؤ، یہی جو ہے اسلامی طریقہ ہے۔ اور یہ دل کی اصلاح جس کی ہوئی وہ یہی کرتا ہے، جس کے دل کی اصلاح ہوتی ہے وہ یہی کرتا ہے، وہ اسے بغض نہیں رکھتا، وہ بلاتا ہے بٹھاتا ہے، کیا ضرورت ہے، چائے پانی کراتا ہے، کوئی بات کرتا ہے۔ اگر تمہارا بہت زیادہ ایسا لڑکیوں کا رشتے کا معاملہ کوئی ہوتا ہے تو پھر پیار سے بولتا ہے کہ جو آپ ہمارے یہاں نہ آؤ کہ ہم کو درد ہوتا ہے، یہ الگ چیز ہے، یہ محل ہے۔ لیکن یہ محل تو نہیں کہ قدم نہیں رکھنا، خبردار دروازے میں قدم نہیں رکھنا میرے، ہوتا ہے نا ایسا، اور بے عزت کر کے نکال دیا، یہ نہیں ہے، یہ ہماری شریعت اس سے منع کرتی ہے، اور یہ اصلاح بھی نہیں ہے۔ انسان کا یہی دل بگڑا ہوا ہے کہ یہ ساری چیزیں میں رکھ، بہرحال غصے کو جائز حدود میں استعمال کرنا اور ناجائز حدود میں اس سے بچانا، بس یہی آدمی اپنی تربیت کے لیے کسی کے پاس جاتا ہے اور کسی شیخ کا دامن پکڑتا ہے اور پھر اپنے آپ کو رگڑواتا ہے، مٹاتا ہے۔ دیکھو ایک بات یاد رکھنا، دل کو یہ جو ڈانٹ کی بات آئی نا تو مجھے یاد ہے، دل پہ جب اثر ہوتا ہے نا، دل ٹوٹتا ہے تو اللہ سے ملتا ہے، دل ٹوٹتا ہے تو اللہ سے ملتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پہلے کیا تھے، بہت سو کو معلوم ہوگا بہت سو کو نہیں ہوگا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پہلے کیا تھے؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پہلے جو ہے وہ ایک پہلوان تھے، اور زوردار پہلوان تھے، کیسے ایک ان کے بادشاہ کو تکبر تھا، ان پر گرو تھا، ایک گھمنڈ تھا کہ جنید کو کوئی نہیں ہرا سکتا۔ ایک دور گاؤں کے اندر ایک سید زادہ، بچیاں لڑکیاں تھی، لڑکے تھے نہیں، لڑکیاں بڑی ہو گئی تھی، نکاح کرانا تھا، پیسے نہیں تھے، رشتہ کیسے کرے، شادی کیسے کرے، تہجد گزار اور سید زادے تھے، بیوی روز تانے دیتی تھی، کیا تیری تہجد کا فائدہ، نہ بچوں کی شادیوں کی پوری فکر ہے، نہ کچھ نہیں، تیرے پاس مال ہے نہ کچھ ہے، یہ بچوں کی شادیوں کی فکر تو کر کم سے کم۔ وہ بیچارے اللہ سے مانگتے تھے مانگتے تھے مانگتے تھے، ان کے کان میں بات آئی کہ فلاں جگہ فلاں بادشاہ کے وہاں جنید پہلوان ہے، اور اگر اس کو ہرا دیا تو اتنی اشرفی اور اتنا مال بادشاہ انعام میں دے گا۔ تو انہوں نے تیاری شروع کر دی۔ اب بھوکا آدمی کیسا رہے گا، غریب تھے، پیسہ تو تھا نہیں، دبلے پتلے تھے، اور بیوی کی تانے سننے والے تو اور بیچارہ جلا ہوا ہو۔ تو وہ جو ہے سامان سفر باندھا اور اس شہر کے لیے نکلے، اور وہاں پہنچے، وہاں پہنچ کر دربان کو کہا کہ مجھے بادشاہ سے ملنا ہے۔ دربان نے ان کو دیکھا کہ بھائی کیا کام ہے، بولے جنید سے پہلوانی کرنی ہے، لڑنا ہے، تو جا مر جائے گا، تیرا کام نہیں ہے بھائی، تو جا، تیرے کو کیا لینا دینا، تو بادشاہ سے ملا دے۔ وہ گیا کہ بادشاہ سلامت، ایک لکڑی پہلوان آیا ہے اور وہ جنید سے لڑنے کے لیے آپ سے ملنا چاہتا ہے، بولے آنے دو، آنے دیا۔ جب بادشاہ نے ان کو دیکھا ادھر سے اوپر سے نیچے، بھائی کیا ہے، بولے بہت دور سے آیا ہوں، میں نے سنا ہے تمہارے جنید پر تم کو فخر ہے، اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا، میرے ساتھ لڑاؤ۔ بولے بھائی تو چلا جاؤ، مر جائے گا۔ بولے نہیں، تم کو ڈر ہے کہ جنید ہارے گا تو تمہاری عزت جائے گی، تم کو ڈر ہے اس کا؟ تو ابھی دل پر لگی، بادشاہ نے کہا کہ مانے گا نہیں، مرنا ہی ہے تو ٹھیک ہے،
اعلان کر دیا کہ فلاں دن جنید کے ساتھ ایک پہلوان آئے ہیں اور جنید کے ساتھ ان کی کشتی ہوگی، لڑائی ہوگی اکھاڑے میں۔ اب تیاری ہو گئی، پورا شہر جمع ہو گیا، اور یہ حضرت جنید آ کر کھڑے تھے۔ اب یہ آئے، حضرت جنید ان کو دیکھ رہے ہیں کہ باپ رے، یہ ایک ہاتھ کا مسل جائے گا، یہ کیوں آیا یہ خواہ، لیکن وہ تو پہلوان تھے نا، اپنا کمر تو تھا، بولے واسطے اس کا پٹکوں گا نا، ایک ہی ہاتھ سے گرا کے ڈال دوں گا۔ وہ قریب گئے، لوگ کشتی کرتے نا تو پیترا کرتے، یہ لوگ کسی نے دیکھا ہوگا تو دیکھ کر پیترا کرتے، جیسے پیترا کر رہے تھے نا، اس وقت حضرت جو سید زادی جو تھے، انہوں نے جنید کو جو ہے قسم دی کہ پہلے میری بات سن، میں تجھے میرے نبی کا واسطہ دیتا ہوں، میں نبی کی آل میں سے ہوں، اور میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ تم پہلے میری بات سن اور پیترا کر، اور بات سن میری۔ تو پیترا کرتے گئے اور وہ بولتا گیا کہ میں سید زادہ ہوں، بچیوں کا رشتہ کرنا ہے، پیسے نہیں ہے، میں زکوٰۃ صدقہ نہیں لے سکتا، اگر تم میری وجہ سے آج اپنا نام نیچا کرے گا اور اپنے آپ کو مٹا دے گا، کل قیامت کے دن میں گواہی دوں گا، اللہ کا نبی تیری مغفرت کرا دیں گے اور تجھے جنت میں پہنچا دیں گے۔ بس حضرت جنید کے دل پر بات اثر کر گئی۔ تو یہ مٹانا ہے نا، یہاں مٹانا ہے۔ دیکھو اب اتنا بڑا پہلوان تھا، اگر اتنے پورے شہروں میں ان کا نام تھا، اور اس نام میں اگر جو ہے یہ اس کا نام خراب ہو تو یہ بھی تو کیسے فروڑے کہ جو کسی سے ہارتا ہی نہیں تھا، اور ایک ایسے سپڑ پہلوان سے ہار جاوے تو اس کا کیا ہوگا۔ لیکن دل میں سوچا کہ جنید، جنت میں جانے کا ایک موقع تجھے مل گیا ہے، تو نے ایسے بھی کیا کیا ہے زندگی میں، لوگوں کو مارا ہی ہے، اور کیا کیا تو نے، آج تک تکبر اور گھمنڈ ہی کیا ہے، آج مٹا دے، آج تکبر توڑ دے۔ انہوں نے اسی پیترے میں کہا کہ ٹھیک ہے تم پیترا کرتے رہو، میں خود گر جاؤں گا، تم میرے اوپر چڑھ جانا۔ تو اس طرح جو ہے گرا دیا۔ بادشاہ نے کہا یہ میری سمجھ میں نہیں آتا، پھر کرو۔ 3 مرتبہ لڑوایا، کتاب میں لکھا ہے 3 مرتبہ لڑوایا، اور تینوں مرتبہ حضرت جنید گر گئے، اور یہ جو ہے پھر انہوں نے کہا کہ بادشاہ اب ہار مان لو، تمہارا جنید میرے ہاتھوں ہار چکا ہے، یہ تو جان بخشی ہے میں نے۔ تو یہ مان گئے، لیکن بادشاہ کو بات ہضم نہیں ہو رہی تھی، اور خوب بادشاہ نے خوب پٹائی کروائی حضرت جنید کی۔ ان کو تو انعام دیا، جو دینا تھا وہ دے کے یہ نکل گئے، اور حضرت جنید کو خوب پٹائی کی۔ اور لیکن بادشاہ نے کہا کہ ان کے آدمیوں کو کہا رکو مجھے لے جاؤ وہاں، تو وہاں گئے کہ جنید تو ہارا نہیں ہے، سچ مچ بتا دے، میں تجھے کچھ نہیں کروں گا، کہ تم جو کرنا ہو کرو، لیکن ہار گیا ہو کہ نہیں تو ہارا نہیں ہے، بتا دے۔ قسم دی، پھر بتایا کہ وہ سید زادہ تھے، وہ صدقہ زکوٰۃ نہیں لیتے، نہ کسی کی بھلائی، اور ان کے بچوں کے نکاح تھے، بچوں کے نکاح نہیں ہو رہے تھے، انہوں نے میرے ساتھ آخرت کا سودا کیا ہے۔ کدھر کا سودا کیا ہے؟ آخرت کا سودا کیا ہے۔ تو حضرت جنید نے جو ہے بادشاہ جھک گیا، رونے لگا کہ میں نے کیا ظلم کر دیا تجھ پر، اور تجھے اتنی مار کھلائی اور آزاد کر دیا کہ جنید آج سے تو آزاد ہے میری طرف سے۔ اور پھر اشرفیوں کی گونی دی، کتابوں میں ایسا لکھا ہے کہ گونی دی، گونی یعنی تھیلا بھر کے اشرفی دی۔ حضرت جنید چلتے گئے، بانٹتے گئے، ایک درخت پر جو ہے اس کے نیچے انہوں نے پناہ لے لی، اور اللہ نے ولیوں کا ولی بنا دیا، کتب ابدال میں شمار کر دیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنتے نا۔ تو یہ کیا تھا؟ مٹایا۔ دیکھو یہ فوراً بننے والا، یہ مراد ہو گیا اللہ کا، کیا ہو گیا؟ اللہ کا مراد ہو گیا، اپنے آپ کو مٹا دیا، اپنے نام کو ذلیل کرا دیا، میں نہیں، کچھ نہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ تو کیا ذلیل کرے گا اپنے آپ کو، ہم تیرا نام روشن کریں گے۔ وہ تو چھوٹے سے کے اندر تھا، یہ تو دنیا سے جانے کے کئی سو برس تک اور قیامت تک کے انشاءاللہ دیندار لوگ ان کو یاد کرتے رہیں گے، اور سلسلے میں ہیں لوگ ان کے۔ حضرت جنید بغدادی ولیوں کے ولی تھے۔ تو یہ ایسا معمولی نہیں ہے کہ آدمی اسے مٹانے سے، اپنے آپ کو مٹانے سے سب کچھ مل جاتا ہے۔ دل جب ٹوٹتا ہے تو اللہ آ جاتا ہے، جب دل ٹوٹتا ہے تو اللہ آ جاتا ہے۔ پھر اس لیے جو ہے، اگر میں نے کل ایک بات اور کہی تھی، ماں باپ کو ناراض نہ کرنا،
ماں باپ کو نہیں رلانا، ماں باپ کو پریشان نہیں کرنا، ماں باپ کو نہیں ستانا، اچھا چلے گا جو بھی ہوگا، پانی تھوڑی پے گا۔ الحمدللہ۔ قریب میں زیادہ دور نہیں ہے، مہم کے اندر مخدوم شاہ مہامائی رحمۃ اللہ علیہ کس چیز سے ملا، ان کو کیا ملا، کہاں پہنچ گئے؟ ماں نے کہا کہ بیٹا پانی لا، اور سو گئی، سرانے پہ کھڑے ہو گئے پانی لے کر، کئی گھنٹوں کے بعد ماں کی آنکھ کھلی، دیکھا کہ بیٹا یہ کیا تو یہاں کھڑا ہے؟ کہ ماں تو نے پانی منگایا تھا، اگر میں تجھے پانی نہ دیتا اور تو اٹھتی، تجھے پیاس لگتی، تجھے تکلیف ہوتی پانی لینے کی، تو میں لے کے کھڑا ہو گیا کہ میری ماں جب اٹھیں گی جب پلاؤں گا تو ان کی ماں خوش ہو گئی، وہ مائیں بھی تھی نا، وہ مائیں بھی ایسی تھی، ان کی ماں خوش ہو گئی اور خوش ہو کر دعا دی، تو وہ دعا کی برکت ہے کہ یہ ان کا تو حال ٹھیک ہے، ہمارے حضرت نے کتاب لکھی ہے مہامائی، اور کیا آگے کچھ ہے، مولانا کو یاد ہے نام اس کا، چھوٹا سا رسالہ ہے نا، حضرت نے لکھا ہے مخدوم صاحب کا، ہاں مخدوم علی مہامائی، وہ نام کی کتاب لکھی، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے آواز دی بھیک مانگنے کے لیے کچھ روٹی کی، تو وہ باندھی جو تھی، خادمہ جو تھی، وہ کسی کام میں مشغول تھی یا کچھ تھی، اور وہ نکل گئے، جو لینے والے تھے وہ نکل گئے، حضرت نے سنا کہ بھئی وہ آواز آئی تھی، ان کو کچھ دیا کہ نہیں دیا، تو خادمہ نے کہا کہ نہیں حضرت میں کچھ مشغول تھی یا کچھ تھا، میں ذہن میں بھول گیا ہوں، لیکن کسی وجہ سے نہیں دیا، دیکھو دیکھو جلدی دیکھو ان کو دو، کیونکہ ان کو کشف ہو گیا تھا کہ وہ کون ہے، اب اس سے ایسا کر کے نظر ڈالی کہ حضرت وہ تو حرم میں ہے، یہاں ہے ہی نہیں، یہ چھوٹے واقعہ نہیں ہے، حقیقی باتیں ہیں، ساتھ میں رہنے والی خادمہ باندھی یہ حال میں آ گئی تھی کہ اس نے نظر کی تو وہ کون تھی، وہ تو ان کو حضرت کو تو کشف ہوا کہ کون آیا تھا، لیکن نوکرانی کو بھی کہا کہ دیکھ جلدی دیکھ کدھر ہے دیکھ، تو اس نے نظر ڈالی کہ حضرت وہ تو حرم میں ہے، پہنچ گئے، یہاں کا ہے تو کیسی دعا کی تھی ماں کی کیسی دعا تھی کہ کہاں سے کہاں پہنچا دیا اور کہاں سے کہاں بنا دیا، خیر تو یہ سب دلوں کی اصلاح کیے ہوئے تھے دل پر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سنتوں پر عمل ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سنتوں پر عمل ہے، سنت اگر ایک سنت کے خلاف بھی کام کیا یا ایک ذرا بھی بدعت کی تو گر جاؤ گے، نہیں چل پاؤ گے، یہ راستہ ہی سنت پہ چلتا ہے، سنتوں پر عمل کرنا اور اپنی ذات کو نیچے گرانا، اپنی ذات کو کچھ نہ کرنا، مٹا دینا، اپنے آپ کو مٹا دینا، میں کچھ نہیں ہوں، اگر جتنے فن جس کے پاس زیادہ فن ہوتے ہیں اس کے اندر اتنی تواضع ہوتی ہے، تکبر والے پر فن نہیں ہوتے، وہ خالی گھمنڈی ہوتا ہے، کچھ کر نہیں سکتا، لیکن تواضع جس کے اندر زیادہ ہوتی ہے اس کے پاس فن ہوتے ہیں، وہ اتنا زیادہ تواضع والا ہوتا ہے۔ تو خیر بات چلی تھی غصے کی، لہذا جب تمہارے اندر غصہ تو ہے مگر تم اس کو قابو کر لو اور اس کو جگہ استعمال کرنا وہاں کرو، نہ کرنا وہاں نہ کرو، تو انشاءاللہ کیا ہوگا، پھر وہ دل بنے گا۔ اب غصے کا علاج کراوے آدمی اپنے شیخ کے پاس، مجھے اس طرح کا غصہ آتا ہے، وہ اس کا علاج بتائیں گے، عمل کریں، تعلق رکھے، کرتے رہے، انشاءاللہ ایک دن آئے گا تو اس میں اثر آ جائے گا، اچھے لوگوں کی صحبت میں رکھے۔ اب غصے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، آدمی کے اندر حسد بھی آتا ہے، طبیعت کے اندر ایک حسد بھی ہے، حسد بھی آتی ہے، حسد کی بیماری بھی بہت خراب ہے کہ حسد سے آدمی کسی کا نقصان پہنچانے کی فکر کرتا ہے، غصے سے براہ راست نقصان پہنچا دیتا ہے، حسد سے براہ راست نہیں چپکے سے نقصان پہنچاتا ہے، حسد کا نقصان آدمی کو پتہ نہیں چلتا، حسد بھی آگ سے ہے، وہ جلانے کا کام کرتی ہے، حسد بھی خود کو بھی جلاتی ہے، دوسروں کو بھی جلاتی ہے، تو یہ آپ بتاؤ کہ بھائی میرے اندر یہ چیز فلاں شخص میرے ساتھ تھا اور وہ مال کے اندر اتنا مال کما لیا تو مجھے حسد ہونے لگا۔ اچھا حسد میں بہت ساری ایک بات اور سنیے، حسد کی بیماری میں لوگوں کو ایک غلط فہمی بھی ہے، انسان کے اندر یہ فطرت ہے، سمجھنا، غصہ، حسد، کینہ، کپٹ، بغض، عداوت، یہ ساری فطرت ہے، یہ چیزیں ہے ہی،
لیکن اس کو استعمال نہیں کرنا وہ سیکھنا ہے شیخ کے پاس. لیکن جو چیز ہے حسد ہے، لیکن حسد کیا ہے؟ اب سمجھنا. ایک بات اور سنو، آپ کو دل میں جلن ہو رہی ہے لیکن آپ اس کا نقصان نہیں پہنچا رہے، آپ اس کو گرانے کی کوشش نہیں کر رہے، تو وہ وہاں تک حسد ٹھیک ہے، وہ انسان کی فطرت میں ہے کہ اس کے دل میں دھواں نکلتا ہے. بند میں کہہ رہا ہوں، اس کے دل میں دھواں نکلتا ہے لیکن وہ کسی کا نقصان نہیں پہنچا رہا ہے. ایک حسد یہ ہے کہ آدمی اس کو نقصان پہنچا رہا ہے، نقصان پہنچا کر اس کو گرانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ ابھی تھا اتنا مالدار ہو گیا، اس کو گراؤ، اس کو گراؤ اور اس کا نقصان پہنچاؤ. یہ حسد بڑا خطرناک ہے، اور یہ انشاءاللہ یہ جو ہے اللہ کو پسند نہیں، یہ جہنم میں لے جائے گا، یہ جہنم میں لے جائے گا. یہ دل کو خراب کر دے گا، برباد کر دے گا انسان کو، خود بھی برباد ہو جائے گا، دوسرے کو برباد کر دے گا. یہ اصل حسد ہے. لیکن خالی دل جلنا تو وہ تو قابو پائے، پھر وہ اس کے لیے تو جائے اپنے شیخ کے پاس، بتائے گا مجھے یہ ہو رہا ہے، تو وہ آپ کو اس کی ترتیب بتائے گا، تو اس کے حساب سے اگر کریں گے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ وہ بھی ختم ہو جائے گا. لیکن حسد تو انسان کے اندر رکھا ہے تو آئے گا ہی، تو اس پر چلنا نہیں ہے، چٹک دینا ہے بس. الحمدللہ اس کے اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے اس کو نعمت دی. ابھی کسی کو اللہ نے علم کی نعمت دی ہے، اللہ علوم اور فنون کی نعمت ہوتی ہے، ہر ایک کا علوم الگ ہوتے ہیں، تو وہ علم کی نعمت سے ہی لوگ حسد کرنے لگتے ہیں، اس کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، کسی طرح اس کو توڑو، کسی طرح اس کا نقصان کرو، کسی طرح اس کو جو ہے ذلیل کر دو. تو یہ علم کی حسد ہے. اسی طرح نعمت اللہ کی طرف سے باطنی نعمتیں آتی ہے تو اس کو توڑنے کی آدمی کوشش کرتا ہے. تو سحر کرتے ہیں، کوشش کیا کرتے ہیں؟ سحر کرتے ہیں. میں آپ کو یہ کھل کر بول رہا ہوں، سحر کرتے ہیں، سحر، اور ٹھیک ہو جانا ہے پھر سحر کرتے ہیں. میں نے حضرت کو بتایا حضرت ایسا ہو رہا ہے، تو حضرت نے کہا وہ تو حسد والے کریں گے، بچتے رہو. تو یہ وہ تو برباد ہو رہا ہے، دوسروں کو نقصان پہنچا رہا ہے، خود بھی برباد ہو رہا ہے، فائدہ تو کچھ ہونے والا نہیں ہے. نعمت اللہ کی طرف سے آتی ہے، کوئی انسان نعمت کی کوشش کر سکتا ہے نعمت کو حاصل کرنے کی، لیکن دیتا تو اللہ ہی ہے. دنیا کی کوئی طاقت اس کو نعمت نہیں دے سکتا، یہ اللہ ہی دے سکتا ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت چھین بھی نہیں سکتی. یہ بھی یاد رکھے، اسپرنگ کو جتنا دباؤ گے اتنی اچھلے گی. حاجی شکیل صاحب باطنی دولت زوردار ہے ان کے پاس، اللہ نے بڑی نعمت دی ہے، بس یہی اثر ہے بیچارے کو، ان کے اوپر حسد شہر پر شہر ہوتے رہتا ہے، پریشان رہتے، بیمار رہتے، کبھی کبھی تو بالکل کسی سے ملتے ہی نہیں ہے، بات بھی نہیں کرتے، کئی مہینوں تک ایسا رہتا ہے. تو ایسے بہت سارے بزرگان دین کو میں نے دیکھا، ایسے عالموں کو دیکھا کہ یہ جو ہے حسد والے ان پر سحر کر کے، سحر کے ذریعے سے توڑتے ہیں. خالی یہ نہیں، انسان نہیں، جنات بھی سحر کرتے ہیں. خیر بات اپنی دوسری جگہ چلی گئی. تو اس لیے جو ہے یہ حسد جو ہے یہ بھی بہت بڑی خطرناک بیماری ہے، اس پر بھی انسان کو اپنے آپ کو قابو پانا چاہیے، اور اس کے حسد کی جو ہے بیماری اپنے شیخ کو بتانی چاہیے. اب حسد کے ساتھ ایک اور خطرناک بیماری ہے شہوت. اگر شہوت حد اعتدال میں ہے تو ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھو شہوت نہیں ہوگی تو بھی کام نہیں بنے گا. انسان کے اندر یہ ضروری چیز ہے، اس کی فطری چیز ہے، شہوت اس کی ضرورت ہے، لیکن وہ شہوت کو کہاں استعمال کرتا ہے؟ وہ اپنے شہوت کو غلط جگہ استعمال کر رہا ہے. کیا وہ شہوت صحیح جائز جگہ پر استعمال ہو رہی ہے یا غلط جگہ استعمال ہو رہی ہے؟ یہ اندر کی بیماری ہے تو ٹھیک ہے، شہوت اپنی گھر پر ٹھیک ہے، لیکن اگر بیماری گھر بن گئی ہے تو جو ہے یہ نقصان کرے گا، اپنی زندگی برباد کر دے گا، اپنی آخرت بھی برباد کر دے گا. تو جو ہے ہم یہ سب چیزیں جو ہوتی ہے تو تکبر چھوڑتا نہیں ہے انسان کو. تکبر میں آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے. لیکن ایک بات اور ہے، جو آدمی تکبر میں آتا ہے اس کو خود کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ میرے اندر تکبر ہے، میں نے کوئی بہت بڑا کام کر لیا، میں نے کوئی بہت بڑا مدرسہ بنا دیا یا میں نے بہت بڑی مسجد بنا لی، تو میرے اندر یہ بات کہ وہ آ گئی کہ میں نے یہ کیا. نہیں، میں نے نہیں کیا، میرے اللہ نے کروایا ہے مجھ سے، یہ اس کا احسان ہے کہ اس سے کروایا ہے. لیکن یہ تکبر اگر آ گیا تو انسان کے اندر یہ اس کو جو ہے اس کی ساری محنت تو برباد ہوگی، اس کا مال بھی برباد ہو جائے گا، کوئی اجر نہیں ملے گا اس کا. تو اس کو خود کو پتہ نہیں چلتا. لوگ کہتے ہیں کہ یہ تکبر کر رہا ہے، لوگ کہتے ہیں، اگر اس کو پتہ چلے کہ لوگ مجھے متکبر کہہ رہے ہیں تو وہ حقیقت میں کسی اللہ والوں کے پاس جا کر بیٹھ جائے اور کہے گا کہ حضرت یہ ایسا معاملہ ہے اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ میرے اندر تکبر ہے. وہ تمہاری بیماری نکال کر دے دیں گے کہ ہاں تمہارے اندر تکبر ہے کہ نہیں ہے. تم سے پوچھیں گے، تم کو دیکھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا، تم بتائیں گے تم کو کہ ہاں تمہارے اندر تکبر ہے. اور یہ تکبر اس کو
اللہ نے وہ نعمت مال کی دی، یا اللہ نے نعمت جو ہے علم کی دی، یا اللہ نے کوئی فن دیا، اللہ نے کوئی ہنر دی، یا اللہ نے کوئی باطنی نعمت دے دی، تو پھر اس کے اوپر وہ تکبر، جسے میں جس میں دوسرا کرتا ہے، اسی یہ بھی خود بھی تکبر میں آتا ہے کہ جو ہے مجھے تو فلاں جگہ سے خلافت مل گئی، فلاں جگہ سے اجازت مل گئی، اور اس کا تکبر میں آ گیا، تو یہ بھی جو ہے وہ بھی تکبر میں آ گئے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جو وہ تو دل بنا کے آیا تھا لیکن نعمت ملنے کے بعد بگاڑ دیا، تو اس پر تو نظر رکھنی ہے، تو وہ بھی تباہ ہو جائے گا، تو وہ بھی تباہ ہو جائے گا۔ اسی طرح جو ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے آدمی کو جو ہے کسی کی خدمت میں جانا ہی پڑے گا، اور اس کو بتانا ہی پڑے گا کہ جو ہے دوسرے لوگ مجھے متکبر کہتے ہیں، مجھے یہ کہتے ہیں کہ حسد کرتا ہے، یہ کرتا ہے، حضرت میری سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ مجھے بتائیے۔ تو انشاءاللہ لہٰذا شیخ اپنے پاس سے جو ہے اس کا منشا جاننے کے بعد، ساری جاننے کے بعد اس کو دے دے گا۔ اب ہوتا کیا ہے، بہت سارے لوگ آتے ہیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، تو جو ہے نئے آئے وہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ کون سا مضمون چل رہا ہے، اصل یہ پہلے ہی دن سے تصوف کا مضمون چل رہا ہے، دلوں کی اصلاح، دل کی بیماریاں کیا ہوتی ہے۔ بہت جو ہے یہ مضمون میں نے کسی بزرگ سے پوچھ کر یہ مضمون شروع کیا کہ جو آج امت میں بہت ساری باتیں جا رہی ہے لیکن امت کو دل کی اصلاح کا پتہ نہیں ہے اور دل کی بیماریوں کا زیادہ پتہ نہیں ہے۔ تو میں نے کہا میں تو اپنی بیماریاں دور کر کم سے کم جاننے کی کوشش تو کرو کہ میرا کیا ہے۔ تو اس لیے یہ مضمون چل رہے جو نئے لوگ ہیں ان کو پتہ نہیں ہے، اس لیے میں نے بات واضح کر دی کہ ہمارا جو مضمون چل رہا ہے یہ تصوف پر چل رہا ہے، یہ دل کی بیماری اور دل کی اصلاح پر چل رہا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ آدمی آتا ہے اور آ کر کسی شیخ سے بیعت ہو جاتا ہے، اب وہ شیخ اس کو کچھ وظائف دیتا ہے اور پھر وہ وظائف لے کر چلا جاتا ہے، اب یہ سمجھتا ہے اب سب دور ہو گیا۔ اب وہ ہاسپٹل میں گیا اور اپنا نام لکھا دیا، کیس پیپر بنا لیا اور ڈاکٹر کو بتایا، ڈاکٹر نے گولی دے دی تو ٹھیک ہو گیا۔ لمبی بیماری، ہم لوگ ڈائبٹیز کی گولی کتنے سالوں سے کھا رہے ہیں، نہیں ایسے ٹھیک نہیں ہوگا۔ لوگ اس کے دھوکے میں رہتے ہیں، یہی چیز نقصان کر رہی ہے انسان کو کہ آدمی سمجھ لیتا ہے کسی شیخ نے تسبیح دی تھی، صبح شام کی تسبیح کر رہا ہوں تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤں گا، نہیں ہوگا، اس طرح ٹھیک نہیں ہوگا۔ یہ تو تمہاری تربیت کے لیے، تمہاری بیماریوں کو دور کرنے کے لیے، یہ دل کے اندر نور پیدا کرے گا، یہ ذکر اور اذکار جو ہے، یہ تسبیحات ہے، یہ مراقبہ ہے، یہ تمہارے اندر نور پیدا کرے گا اور اس بیماری کو دور کرنے میں معاون اور مددگار بنے گی یہ تسبیح اور ذکر۔ اور اس طرح کے تعلق، اللہ کا تعلق جوڑنے کے لیے دیا جاتا ہے کہ انسان کے اندر اللہ کا تعلق جڑ جائے، اور اللہ کا تعلق کب جڑے گا؟ جب وہ اللہ اللہ کرے گا تب اللہ کا تعلق جڑے گا۔ دن بھر اگر جو ہے کسی اور کو یاد کرتا رہے گا تو اس کا تعلق جڑے گا، اگر دن بھر وہ اللہ کو یاد کرتا رہے گا تو اللہ کا تعلق جڑے گا۔ اور انسان کا اللہ سے تعلق ہونا یہ تو بالکل جو ہے ضروری اور لازم ہے، ہر انسان کو جو مومن ہے، ایمان والا ہے، اس کا تو اللہ کے ساتھ تعلق ہونا ضروری ہے۔ اللہ سے تعلق نہ رہا تو یہ تباہ و برباد ہو جائے گا، اللہ سے تعلق نہ رہا تو یہ موت پر کیا حال میں جائے گا اللہ جانتا ہے۔ اگر اللہ سے تعلق رہا تو جیسے میں نے نہیں بتایا دوسرے حضرت مولانا قبیۃ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کا وقت اللہ سے تعلق تھا، دل میں اللہ کی ضربیں لگانے کی عادت تھی، تو موت پر بھی کیا ہوا کہ انتقال کے بعد بھی ڈاکٹر اس کو دیکھ نہیں سکا کہ سچ کیا یہ انتقال ہوا کہ نہیں ہوا، یہ تو دل سے اللہ ہو رہا ہے۔ یہ دل کیوں بول رہا ہے؟ ہاتھ نفس میں تو جو ہے یہ ہاتھ کی نفس دیکھتے ہیں تو مری ہوئی ہے لیکن دل کے اندر جھٹکے لگ رہے ہیں، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تو انسان مرنے کے بعد بھی اس کا دل زندہ رہتا ہے، مرنے کے بعد بھی اس کا دل زندہ رہتا ہے۔ اس لیے اللہ کے تعلق کے لیے اللہ کے بندوں سے یہ جو ساری بیماریاں ہیں اس کی وجہ میں نے اس کا نچوڑ دیا ہے کہ یہ ساری بیماریوں کو اصلاح کرنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ اس بیماریوں سے ہم کسی اللہ کی مخلوق کو پریشان نہیں کریں گے، اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچائیں گے تو انشاءاللہ وہ اللہ کا تعلق پھر اللہ سے جڑے گا، پھر اللہ کا تعلق اللہ سے جڑے گا۔ اللہ جو ہے اپنی اگر کسی کو دیکھتا ہے کہ میرا یہ بندہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا اور یہ کسی سے جو ہے تو پھر اللہ اس سے تعلق جوڑتا ہے، پھر اللہ کا اس سے تعلق ہوتا ہے۔ لیکن ساتھ میں اللہ کے نبی کی سنت کا ہونا لازم ہے، یاد رکھنا، فرض کی ادائیگی کا ہونا ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ فرض چھوڑ دیتے ہیں، خالی تسبیحات پوری کر لی اور جو ہے قرآن پاک کی تلاوت بھی کر لی اور نماز جو ہے کبھی پڑھی نہیں پڑھی، یہ نہیں، لازم ہے یہ فرض جتنی بھی ہے، چاہے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے جتنی فرض کی گئی چیزیں ہیں وہ فرض لازم ہے، اس کو کرنا ہی ہے کسی بھی حال میں۔ نماز معاف نہیں ہے،
نماز معاف نہیں ہے، کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ اگر آدمی سمجھ لے کہ میری پہلے کی چھوٹ گئی تھی اب معاف ہو گئی، نہیں، معاف نہیں ہے۔ ہاں، اللہ سے روتا رہے، گڑ گڑاتا رہے، مانگتا رہے اور عمری قضا ادا کرتا رہے۔ اگر کرتے کرتے مر گیا تو کیا ہوگا کہ یہ قرض دے رہا تھا، یہ قرض دے رہا تھا، لیکن دیتے دیتے یہ دنیا سے چلا گیا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو معاف کر دے گا۔ لیکن دیتا ہی نہیں ہو تو، دیتا ہی نہیں ہو تو اس لیے کیا ہے کہ آج جو ہے لوگوں نے تصوف کو رسم بنا لیا، اور بس یہ اسی طرح جو ہے خالی تسبیحات مل گئی، کچھ فجر کے بعد، عصر کے بعد یہ اذکار کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں اور ہو گیا۔ صرف یہ نہیں ہے میرے دوستو، اس کے لیے جو ہے آدمی کو اطلاع اور اتباع دو چیزیں کرنی پڑے گی۔ اطلاع اور اتباع، جس کے ساتھ تعلق جوڑا ہے اس کو اطلاع بھی کرنی ہوگی اور اتباع بھی کرنی ہوگی۔ اطلاع اس کی کہ دل میں کیا بیماری آ رہی ہے اور میرے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، اور اتباع اس کی کہ میں کیا کیا کر رہا ہوں، میں کیا کیا کر رہا ہوں اور اس میں مجھے کتنا نفع ہو رہا ہے۔ اگر یہ اطلاع اور اتباع اگر خالی ایسے ہی لے چلا گیا اور وظائف پڑھتا رہا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن اطلاع اور اتباع کرتا رہا تو پھر اس کو انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا۔ پھر کہنے کی ضرورت نہیں، اللہ اس کو جو ہے اس کے دل کو پاک صاف کرے گا، اور یہی ہے اصل تزکیہ جو کلام پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا قد افلح من زکاھا، کہ جو ہے اپنے دلوں کا تزکیہ کرو، اور یہی تزکیہ ہے کہ انسان جب تزکیہ کرے گا تو اس کے دل کے اندر نور پیدا ہوگا، اور وہ نور اس کو علم پر ابھارے گا، عبادت پر ابھارے گا، اس کو جو ہے پھر گناہوں سے بچانے کے اندر طاقت ملے گی، گناہوں سے بچنے کی طاقت ملے گی، اور جو ہے وہ نفس سے مطمئنہ لے کر دنیا سے جائے گا۔ اور جو ہے اللہ رب العزت نے نفس کے بارے میں جو اگر جو کہیں مانگا ہے تو نفس مطمئنہ کو کہا ہے، قرآن کے اندر نفس مطمئنہ کا ہے، نفس لوامہ اور امارہ، یہ دونوں سے بچنا ہے۔ تین قسم کی نفسیں ہے، انسان کی نفسیں جو ہے نا تین قسم کی ہے، لوامہ، امارہ اور مطمئنہ، اور اصل مقصود ہے مطمئنہ۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کس پر ہے یہ مطمئنہ پر ہے۔ لوامہ اور امارہ یہ تو دونوں سو ہے، یہ تو دونوں تباہ کرنے والی ہے، برباد کرنے والی ہے، انسان کو حسد کرائے گی، کینہ کرائے گی، کپٹ کرائے گی، بغض کرائے گی، نمازوں سے دور کرائے گی، ماں باپ کے ساتھ جو ہے اس کی ماں باپ کے ساتھ جھگڑا کرائے گی، بیوی بچوں کے ساتھ جھگڑا کرائے گی، بیوی بچوں کو مار، یہ نفس جب تک ہوگی امارہ اور جو ہے لوامہ ہوگی، جب تک انسان کے اندر یہ چیزیں آتی رہے گی۔ لیکن محنت کرتے کرتے اور یہ جو ہے اللہ کے راستے میں نکلے گا، 40 دن اللہ کے راستے میں رہے گا اور 40 دن مسجد والے فرشتوں کے ماحول میں رہے گا، تو انشاءاللہ پھر یہ دل کے اندر نور آئے گا، یہ دل پھر اس پر آمادہ ہوگا، پھر تسبیحات کی پابندی کرے گا، ذکر اذکار کی پابندی کرے گا، جو ہر فن میں جس فن میں بھی جائے گا اور اس کے معمولات کے مطابق اگر اس کو صحیح طریقے سے جو ہے اپنے عمل میں لے گا تو انشاءاللہ پھر آہستہ آہستہ نفس سے جو ہے مطمئنہ آئے گی، اور مطمئنہ کے لیے تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ان اولیاء لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کے لیے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے اولیاء کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کھلا قرآن میں اعلان کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کھلا اعلان کر رہا ہے، کہنے کی اس کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو نفس مطمئنہ کے لیے دنیا کے اندر یہ سارے علاج کرانے پڑیں گے، جو بیماری ہے تو بیماری کا علاج کرائیں گے تو بیماری شفا ہوگی، نہیں کرائیں گے تو کیا ہوگا، بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی، اور اتنی بڑھے گی کہ آدمی اس کے علاج سے بھی معذور ہو جائے گا، پھر علاج اتنا مضبوط ہو جائے گا اور بیماری اتنی مضبوط ہو جائے گی کہ علاج بھی لمبا ہو جائے گا۔ اس لیے جو ہے ہر انسان کو اپنے نفس کا، اپنے دل کا خیال رکھنا چاہیے۔ زندگی کب ختم ہوگی، موت کب آئے گی پتہ نہیں ہے، لیکن دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ نفس مطمئنہ عطا فرما دے، دعا بھی کرنا چاہیے، دعا میں مانگنا بھی چاہیے کہ اللہ نفس مطمئنہ عطا فرما دے۔ اللہ سے دعا مانگے اللہ ہمارے نفس کی اصلاح فرما، ہمارے قلب کی اصلاح فرما، ہمارے قلب کو مزکہ بنا دے، ہمارے دل کو مزکہ بنا دے اور مصفہ بنا دے، یہ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ ہم مانگتے ہی نہیں ہیں، اصل مانگتے ہیں تو کیا مانگتے ہیں، 56 کروڑ کی چوتھائی مانگتے ہیں، یہ زیادہ مانگتے ہیں کہ یہ ضرورت ہم کیا سامنے دکھ رہی ہے، لیکن نہیں، بعد کی ضرورتیں اس سے بھی زیادہ زوردار ہے، یہ تو ضرورتیں اللہ نے اپنے ذمے لی ہے، یہ پوری کرے گا اللہ۔ مانگنا ہے، میں نہیں مانگنا کہ رائب نہیں ہے، ہم لوگ مانگنا ہے، ہمارے نبی نے تو ہم کو سکھایا ہے کہ دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے، اس لیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، دعا سکھلائی نا دونوں چیزوں کی۔